بسم الله الرحمن الرحیم. باب تمنا الموت و ذکرہ. موت کا تمنا کرنے کے لیے کبھی وہاں موت کو مانگنا چاہیے، لیکن شہادت کو مانگنے کی چاہے دعائیں ہمیں اور شہادت بغیر موت ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت کی وجہ سے موت کا آ جانا اور موت کی ممانعت جہاں پہ ہے وہاں میں مانا جیسے کسی بیماری سے کسی تکلیف سے دنیا کی بیماری کی اس کی گھبرا کے آدمی موت کو من یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی کسی وجہ سے موت آ جائے ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہے. وطن اردو میں پناہ مانگی جاتے کہ جو ہے غلط ہونے سے اور جو ہے عدم کے اور یہ سب چیزیں جو ہے شہادت کی درمیان جو ہے شہادت سے پناہ مانگی یعنی اشتاق وہاں نہیں ہوتے اس کا بھی جواب نہیں کہ جو ہے شہادت ہونا سب کیا کی جاتی ہے مگر چونکہ ان چیزوں کے درمیان میں بےسبری بہت ہو جائے بولے مگر دوسرے دینے کا چیز ایمان سے نکل جاتی اور شہادت جو وہ جب ایمان کا خاتمہ ہوگا ہمارا خاتمہ ایمان کا خاتمہ بہت شاید بات کر رہی ہے تو اس وجہ سے پناہ اور رجستا ہے اور تحفہ اور تمنا اور جو اور رجستا ہے. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد اگر نیک آدمی ہے تو سب کو جو ہے جتنا بھی زیادہ رہے گا جتنا نیک عمل کرے اور اگر بدکار ہے تو زیادہ رہنے کے دوران میں امید ہے باقی کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے. موت میں دونوں چیز جاتے ہیں نیک اعمال بھی جاتے ہیں اور جو ہے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. ہے وہی توبہ کر لے طلب عتاب اللہ سے عتاب کا میں ہٹانے کی دعا کر لے. رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله. ایک جانب تو موت کی تمنا نہیں کرتے اور ایک جانب کے جمع میں اگر آگے تو اس سے جو ہے وہ بھی نہ ہونا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے مقدر میں جو آگے چاہیے. وإنه لا يزداد المؤمن اور نہ دعا کرے اس کی وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم. مومن کی جس کی عمر ہوگی نیک ہماری بڑھے گا. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه. میں نے بات پڑھی نا موانا جو ہے اس لیے کوئی مسرت پہنچی ہو بیماری پہنچی ہو کوئی تکلیف پہنچی ہو اولاد مر گئی ہو زمین پر کسی نے قبضہ کر دیا ہو ان مسائل کی وجہ سے موت کو نہیں مانگنا چاہیے. فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة. اگر جو ہے مجبوری ہو جائے کوئی صبر نہ ہو سکتا ہو تو یوں کہے کرتے جا اللہ جب تک میرے حق میں خیر زندگی خیر ہے مجھے خیر تھا اور جب میرے حق میں زندگی خیر نہ ہو تو اس وقت اپنی ایمان کو خاتمہ کر. فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره اللہ سے ملنے کا جو اشتیاق ہوگا مگر اللہ نشانی اس سے جو ہے ملنے کا جو اشتیاق ہوگا اور جس کو اللہ سے ملنے کا جو ہے کرائیت ہوگی مگر اور جو ہے ملنا نہیں چاہتا ہوگا اللہ کو بھی پرواہ نہیں کرتا. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه. نہیں حضرت عائشہ ہی ہے حضرت عائشہ ماشاء اللہ جو ہے اور یہ صحابہ سارے حضرت عائشہ ہی مزاج ہے ان میں جب کوئی بات ہوتی ہے اس میں شکار کرتے حضرت عائشہ کرنے میں یاد لا مرنا کو کس طرح جائے اللہ سے ملنے کی ملاقات کا شوق طریقہ آگے مرنے کو جائے مرنے کو کون چاہے
أو بعض أزواجه. ہاں یہ چھٹا بھی ہو گیا مگر ہے سوال حضرت عائشہ کا إنا لنكره الموت قال ليس. حضور موت کو تو ہر ایک گھبرا لے تو کیا ہے جلدی مر جاؤ. یہ مراد بلکہ اور تو نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت کے دماغ میں ایک آدمی کو جائے مرنے کا وقت صحیح ہو جائے اگر نیک اعمال ہے مگر تو اس کا ادھر کے اختیار لگ جائے گا اور اگر اعمال خراب ہے تو پھر صورت امام میں معاشی ہر چیز دی جائے کہاں بچھین کے ذریعے آدمی جڑے گا تو مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال کرتا رہے آدمی تاکہ اللہ سے ملنے کا شوق ہو. بس اس میں جو ہے فضائل صفات حصہ دو میں بڑا سچے لکھ رکھا ہے میں نے مسئلہ ہے موت کے شوق کی. مگر بعض صحابہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو مزے ماں کریں کہ بات کر با اللہ اللہ کا تو مزہ آ رہا کر غدن نلقل احبا محمد وحیبا. ارے کل کو جائے دوستوں سے ملاقات کا دن آ رہا حضور سے ملیں گے صحابہ سے ملیں گے اور وہ اس میں پھول لائے جب ان لوگوں نے کہہ دیا کہ چلنے کو اللہ بس یہ ہے اس وقت کی موت کا اعتبار ہے. ویسے دن میں تو زندگی میں تو حرکت ہی کیا ہے یہ سنتا کرتی ہے. إنا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. یہ موت کا وقت کا اعتبار ہے. اس وقت امام نے جب دیکھا یوسف مرحوم کے حالات کے دوران میں ان کے دیکھا ہوگا میں نے اس کو جو ہے نقل کر کے بھیجا ایک عورت کا خواب آیا بہت رو رہی تھی یوسف مرحوم کے انتقال پر. کوئی دن تم جو ہے روتی رہی نہ نماز کی نہ روزے کی نہ کھانے کی نہ مسلم میں بیٹھی ہوئی. 3 دن کے بعد اس نے خواب میں دیکھا میں یوسف مرحوم یہ فرمانے لگا ارے باوجود کا نہیں ہوا کرتا یہ ہوا کیا ایک دم یہ بیٹھے بتا ایک دم سن لیا میں نے اس سے کتاب ہو رہی ہے ہوا کہتا ہے میں مجھے کچھ نہیں. ایک بڑا اچھا گلاب کا پھول آیا سامنے بڑا اچھا گلاب کا پھول آیا بہت بڑا ممی کی جگہ ہے اس سے پیچھے پیچھے ہو رہا نہیں گیا میری روح جو ہے اس گلاب کے پھول کے پیچھے ہو رہی رہا نہیں گیا. یہ ہوا کہ بہتوں ساتھ کے سامنے اس قسم کا نظر کی روایت جو ہے واضح کی غزوات کے دوران جب بعض لوگوں کو میں بغیر پڑی تو مگر تو وہ غزوہ اور کی طرف بھاگ جا رہے تھے. ارے ایک بار کہاں جا رہے جنت میں خوشبو آ رہی دیکھے کچھ کو نہیں چاہ رہی جہاں کو پار پڑے ان کو آیا پہ خوشبوئیں بہت آنے. بشر برضوان الله وكرامته ليس شيء أحب إليه مما أمامه. اس قسم کے واقعات میں جائے گا پڑھنے کو تو کبھی سن لیجیے وظائف صفات کے حصوں میں بہت ہے. بس ہم اس وقت کے زمانے میں ان کو دیکھ کر جو اس کی ضرور تڑپتی ہے اور نکلنے کو بھاگنے کو مگر وہ ہے اللہ سے ملنے سے کرتا ہو. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وقد عقوبته فليس شيء. جو کافی جب مرنے ہوا تو ادھر سے ادھر کے جو ہے وہ جو ہے منکر نکیر گرد دیر کھڑے ہو اس وقت کے امام میں جو ہے وہ بس وہ جو ہے رات ہو جو ہے بچائیے مجھے اللہ میں 2 دن تو آتا ہو سدا میں توبہ کر دوں گا. قرآن میں بھی آیا جب موت کا وقت ہے صحیح ہوتی وہ تمنا کرے تو شاید میں راجی آگ جاؤ مگر اس کے بعد میں یوں کر لوں عقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه متفق عليه. وفي رواية عائشة والموت قبل لقاء الله والموت قبل اللہ سے ملنے سے پہلے موت جو ہے وہ نہیں ہونے کا نا ہر سے پسند کر نہیں پڑتا کرائیت کرتا ہے وہ اس سے پہلے وہ بھی دفعات وقت. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه
حضور نے فرمایا جناب کو جلا تھا. حضور نے فرمایا اس کو دیکھ کے مستری ہوں اور مسترا ہوں. صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ حضور نے اگر یہ اچھا تھا تو دنیا کی مصیبتوں سے راحت پا گیا, راحت پانے والا ہے. اور اگر یہ ایسا تھا ویسا تھا تو مگر تو دنیا سے راحت پا گئی. فارسی پڑھی فارسی ایسے یاد داری کے وقت زیادہ نے تو یاد داری کے وقت زیادہ نے تو اما خنداں بدن تو گریاں سمجھنا جی کے وقت مرد نے تو امگیاں چمن تو خنداں. مگر تجھے پتا بھی جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تو خراب جس کے بچے پیدا ہونے اور لوگ بچہ پیدا ہوتے ہوئے نا کوڑا مٹ جا. ارے یہ بولتا بہن روتا بہن خیر تو ہے دیجو دیجو پکڑیو زندہ بھی ہے نہیں اس پر جو ہے تو اس وقت ماں میں جو ہے جتنا وہ روے جس کو مٹی اس کی آواز سے سب کچھ لوگ زندہ ہے اچھا ہے. تو یہ کہیں تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا تو دنیا خوش ہو رہی ارے کو خوشی ہو رہی تو اسی طرح زندگی گزار کہ جب تو مرنے لگے تو خوش ہوتا ہوا دنیا روتی تھی. اگر اس کے حالات اچھے ہوں گے نیک ہوگا فجاج ہوگا دنیا کے اوپر جو ہے ہم کرنے والا ہوگا تو اس کے مرنے پر کتنے ہوں گے اور وہ کیسا خوش جائے گا. بدنصیب ایسا نہ بن کہ روتا ہی آیا اور روتا ہی گیا. او مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه والمستراح منه فقال العبد المؤمن اس کا مطلب پوچھا حضور نے فرمایا فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. بندہ نیک بندہ جب مرتا ہے تو دنیا کی مشقت سے راحت پاتا ہے. اس لیے کہ یہاں تو ہر وقت جو ہے ہمارے تھانوی کا ارشاد ہے انتقال سے کچھ پہلے کا یا اللہ چنڈاس میں کب تک پڑا رہوں گا کب تک پڑا رہوں اس بات سے گئے. یہ لوگ جو ہے یہ تو جو ہے تمنا کرنے لگے اس بات سے کہیں کوئی بات نظر آنے لگے. وإذا ها إلى رحمة الله والعبد الفاجر من نصب الدنيا وعذاها مشقت ہے اس کی تکلیف ہے إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فاجر ظالم ہے کمبخت جو ہے اس کو مار اس کو دھاڑ اس کو گاڑی اس کو یہ مگر اس کے مرنے سے بچ جائے. اچھا متفق عليه وعن عبد الله زبان سے پڑھنا کو مگر دل سے گئے وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. جو فرمایا اس نے میرا مونڈا پکڑ کے دیکھ دنیا میں ایسی زندگی گزار جیسے تم مسافر اور رستے چلتا غریب یا مسافر عابر سبیل رستے چلتا اور حاصل یہ سیاست کے کام تو آخر میں ہے ساری عمر کا قیام ہوئی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو آج بھی ہے. اب یہاں جو ہے چند دنوں کو آتا آدمی جو ہے وہ جائے انتظار کا گاڑی آئے گی تو بیٹھ جاؤں گا اور وہاں سے جو ہے اس میں جو ہے اسٹیشن کے جو ہے پھولوں میں لگ جائے اس کی یہاں یوز کرے اس کے یہاں یوز کرے پاگل کرنا ہے تو آتے تو چھوڑ کے چلے جائے شہر میں لگ جائے. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. رات ہو صبح کا انتظار نہ کیا کر تو صبح کو زندہ رہی رہے گا کچھ یقین ہے تو زندہ رہنا کل کو یہ کیا اور رات کو جو ہے ایک دم جب پڑتا ہے سوتے سوتے پڑھ کر دیا یہ ایک دم ہے. اب تو ہارٹ فیل بہت ہو رہا دنیا میں روٹی کھاتے کھاتے جو ہے لقمہ ہاتھ میں لے مر جاؤ بہت سننے میں آیا کریں سہارنپور میں اور اس بات آیا کرتے کہ لوگ سناتے رہا کریں آپ یہاں بتاتے ہیں پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا ایک گھوٹ پیا اور دوسرا ہمارے سہارنپور کے علاقے نہیں ہاں تو بہت سننے میں آیا کرتا کوئی روٹی کھاتا کھاتا مر جا کوئی پانی پانے کے لیے چلتا چلتا مر جا بازار جا رہا تھا
ومن صحتك لمرضك. بس اور اپنے صحت کے زمانے کے بعد سے مرض کے زمانے کے بعد سے کچھ اکٹھا کر لے, سمجھ رہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحت کے زمانے کے زمانے میں عبادتیں کرتا رہے گا نا تو مرض کے زمانے میں لکھی جاؤ, ہے نا؟ تو مرض صحت کے زمانے میں کچھ کر لے تاکہ مرض کے اندر لکھی جاؤ. ومن حیاتک لموتک. اور اپنی زندگی سے آخرت کے واسطے کچھ اکٹھا کر لے, چاہتے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ہے کمائی, کھیتی باڑی, اور آخرت جو ہے اس کھیتی باڑی کے کھانے کا. سمجھ گئے؟ اب اس وقت زمانے کے زمانے میں بجائے کوئی جو ہے کھیتی باڑی کو جو ہے پانی دینے کے اور اس کو جو ہے غربت کرنے کے بادلوں کے درست کرنے کے لگ جائے گا کھیت میں, اور جب کٹائی کا وقت جائے تو کیا کھڑا رہ جائے. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته ب3 أيام يقول لا يموتن. رنگالے نہ چڑیا گندالے نہ سی چڑیا چھوٹا سا جو اوڑھنا ہوا کہ سعودیوں میں رنگالے نہ چڑیا گندالے نہ سی کرنے سب ابھی کا ہے تو جو ہے اوڑھنے کو جلدی سے رنگ لے خوبصورت سی تو مگر لال سبز اور سیٹ جو ہے مانگ پٹی کر دے تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. اور جو وہاں سے آ گیا بلاوا دن کپڑے رنگے گی, سیٹ کرے گی, کیا کرے گی, کچھ پہلے سے کر کے رکھ لے. رنگا لے میں چنگیا گندا لے نصیب تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن نہ جانے بلا لے پیا کی سڑی تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن. وہاں سے تو آ گیا بلا لو دلہن کو. اب دلہن بھی چاہیے جو ہے نہ تو اس نے سر کو کر رکھا نہ اس نے جو ہے کیا کہا بال کر رکھے کپڑے میل لے. بھائی میں کب کب ٹھیک کر کے رکھ ہے کافی کی تیاری کرتے رہو. رنگا لے نہ چنیا دو تجھے چیر تیرے پڑے سارے ہم بھی آدمی سے میں تو سب کو میں بخاری کے شوق میں ان چیزوں کو بہت کام ہے. يقول قبل موت ب3 أيام يقول ب3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. یوں کہتے ہیں حضرت مسلم نے یا حضور جابر حضرت آدمی کہتے ہیں حضور کا ساتھ. جی ہاں جی ہاں. یوں کہتے ہیں کہ آدمی کو ہے مرنے سے پہلے 3 دن حضور نے فرمایا کہ آدمی کو جو ہے ایسی حالت میں مرنا ہونا چاہیے کہ وہ کیا لایا لا يحسن الظن اللہ کے ساتھ میں حسن زن قائم رکھے. اور حسن زن جو بھی تو قائم کرے گا جب کچھ ہوگا نہیں بات مگر کچھ عبادت ہوگی تو اللہ کی جانتی. اور جو کچھ ہے ہوا ہے نہیں اللہ بڑا رحیم ہے, یہ تو مذاق ہوا. الفصل الثاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله للمؤمن يوم القيامة وما أول ما يقول له. اگر میں تم کہو تو میں بتاؤں مرنے کے بعد سب سے پہلے مالک کا کیا مطالبہ ہو اور بندے کو کیا جواب دے رہا ہوں تو سن رکھی تھی بات. وأول ما يقولون له قلنا نعم يا رسول الله قال إن الله يقول للمؤمنين. حضور فرمائے کہو بتاؤں تمہیں سب سے پہلے کیا سوال جواب ہوں. قال إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا. میرے ملنے کو جی چاہے گا تمہارا سے پوچھتے ہیں ابھی جانے کو جیتا ہے یہاں جانے کو جو بچہ جو بھائی سب سے سوال کیا تھا میرا جانے کو جیتا ہے یہاں جانے کو کیا کوئی کہا میں تمہاری پاس دوں گی میں جاتی ہی نہیں. کوئی کہا میں تاپا کے ساتھ جاؤں گی میں سہارنپور جاؤں گی. ويقولون نعم يا ربنا فيقولوا لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك. کیوں چاہ رہے تھے میری ملاقات ہو کیا چاہیے تھا کہ آپ کی مغفرت آپ کی رحمت اور واجب کرتے ساتھ جب ہم سے یہ امید لے کے آئے تھے.
فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. رواه في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية. أبو نعيم في الحلية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكرها ذم لذات الموت. اکثروا ذکر هذه اللذات الموت. الموت جو ہے اس کو جو ہے حاضم لذاتی سے تفصیل ہے. ملذتوں کو توڑنے والی چیز مگر موت کو خوب کثرت یاد کیا. اس بات ہے کہ موت سے ساری لذتیں ختم ہو جائے کھانے کی پینے کی جس کو کثرت سے یاد رکھا گیا. اور حاصل یہ کہ جو آدمی کا تصور کرتا ہے کہ من نہ کہیں تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے. بہت سی تمنائیں لمبی لمبی نہیں کرتا ہے نہیں. اور جو موت سے بے خبر ہوگا مگر اس کے لیے کتنی تمنائیں لمبی ہوں گی. اس بات سے بتایا کہ تصور کو ضروری ہے کہ جس وقت قطعی اور خود پاتے ہیں اس کے لیے منجنا اور مراقبوں کو ایک مراقبہ یہ بتایا کہ اگر رات کو سوچو 15 منٹ کم سے کم جائے پڑھتے ہی سوچے کہ بس جا رہے ہیں کپڑ پہن دیا جہاں دن جائیں جہاں تو اٹھا کے لے جا رہے ہیں قبر میں ڈال دیں. اس کو موت کا مراقبہ کیا گیا بہت اچھی. وعن ابي مسعود رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لاصحابه استحيوا من الله حق الحياء. قالوا ان اللہ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے. قالوا ان نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن قال ليس ذلك ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما زبان فرق نہیں مگر جس کو اللہ سے حیا ہوگی اور اللہ کا جو ہے جو ہے ذہن میں رہے گا وہ ایک تو سر کا عبادت کرے گا اور سر کے اندر جو چیزیں تو گندہ خیالات وہ زیادہ یوں نہیں دے گا ادھر کا آ گیا ادھر کا آ گیا ادھر ہی بیٹھے گا. چل آگے وليحفظ البطن وما حوى. اور دوسری جو ہے میرا پیٹ کی حفاظت کھانے پینے کے درمیان میں نامہ ہے پاک ناپاک کے درمیان میں حلال حرام کے درمیان میں یہ ہے اللہ کی حیات. یوں نہیں زبان سے کہا جائے گا ہم کون یہ زبان جو آخر کے بعد نہیں جو شرم کرے گا وہ ان چیزوں کو. اور ماں والا جو ہے پیٹ کے آس پاس جو چیزیں وہ نیچے لگتے سمجھ گئے. وليذكر الموت والبلاء ومن والبلاء اور موت کو اور جو ہے گندگی کو پراگندگی کو مرنے کے بعد 3 دن نکلے آدمی رہے بس 3 دن کے بعد پہلے سب سے پہلے پیٹ چھوڑے گا چھوٹے آدمی اس سے جو نکلتا اور سب نکلنے سے ہو جا پھر یہ گل گیا وہ گل گیا وہ گل گیا پھر کیڑے پیدا پڑ جا من نہیں جا رہا تھوڑ دیر کے لیے مٹی رہی. ومن اراد الاخرة ترك زینت الدنیا. بس اور جو آخر چاہے گا اس کو دنیا کی زینت سے زیادہ دینی لگنے کا ہر چیز کے لیے بھاگے گا. بس کہنے کو آج سے کیوں وقت ضائع کرے کیوں فضول پیسے کھو. ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه احمد والترمذي. جو ان چیزوں کی رعایت رکھے وہ ہے اثر آیا. وقال هذا حديث غريب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے مگر اس لیے کہ مرنے کے بعد مومن کو تو جو ہے بس یوں سمجھو تک جیل خان سے نکل کر تخت ہو بیٹھ گیا تب تو وزیر اعظم ہو گیا ہے نہیں. مومن جو یہاں جو ہے بہت کچھ کما چکا ہو اور کافی کے لیے یہاں مزے اڑا رہا تھا وہاں جانے نکال.
رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. بعرق الجبين. مومن کی موت ہوتی ہے وہ پیشانی کے پسینے سے پیشانی کو پسینہ آتا ہے. بس اس کا جو ہے بعدوں میں مطلب یہ دیا ہے کہ اپنے ظاہر پر. اور بہت سے بزرگوں کے متعلق جو ہے سنا کہ وہ مرنے کے قریب جو ہے یوں ہاتھ سے ہوتے دیکھا پیشانی پسینہ آ گیا سمجھ گئے. ہاں یہ تو ظاہر مطلب جس سے علامت سمجھی جائے کہ خاتم بالخیر کو قادر کو ہم دیکھا بھی بات مان ہم نے بھی دیکھا جو کسی کا پتہ نہیں دیا. اور دوسرا مطلب جو ہے جو عام ہے وہ یہ کہ وہ مشقت کے زمانے میں پیشانی کو پسینہ آ جائے. بہت مشقت کا کام کرے نا آدمی تو یوں کہیں پسینہ فلاں تو پسینہ پسینہ ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ سکرات والی. تو اس کے زمانے میں مشقت اتنی کھانی پڑتی ہے تو پسینہ پسینہ ہوگا. اس میں حقیقت پسینہ ہونا ضروری. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبيد الله بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الفجاءة أخذة الأسف. بس یوں کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہونا جو ہے یہ غصے کی موت ہے. غصے کی موت ہے. غصے کی موت ہونے کا مطلب یہ کہ جو ہے جس پر ناراضی ہو اللہ جسانی کی اس کو ہارٹ فیل ہو جائے تاکہ توبہ نہ کر سکے. ایسے کوئی بیماری ہو سواری ہو تو آدمی جو ہے کچھ رو پیٹ دے کچھ اللہ سے پناہ مانگ لے یوں کر دے اور ایک دم ہو جائے بس. لیکن علماء کی رائے ہے کہ یہ اکثر کیا ہے کلی آدمی تو جس بات امام بخاری نے جس کے خلاف کچھ حدیثیں نکلتی ہیں جس میں بعض صحابیات کا جو ہے ہاتھ پہ لکھا اور حضور نے ان کی جو ہے مقصد کی تفصیل بتائی تھی. اکثر یہ جیسے ہوا ہے اور مطلب اس کا مطلب ایک حدیث کا یہ ہے کہ آدمی کو مرنے سے وہ ڈرتا رہنا چاہیے. 107 کے تو اس بات سے توبہ قبلہ گناہ کوئی کرے تو فوراً توبہ بھی کر لے تھوڑی ساتھ آئی ہو سکے دیکھتی کہ آدمی ابھی کہاں ہوں بڑا رواه أبو داود وزاد البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه أخذة الأسف للكفار ورزين في كتابه أخذة الأسف للكفار ورحمة للمؤمنين. یوں کہتے ہیں یہ موت ہے یا افضل یہ کہا نا غصے والی یہ خاتون کا اپنا ہے مومن کے جیسے میں نے کہا نا بخاری میں کہا بس حدیث تو عام ہی ہے آگے خالی بس. لیکن میں نے کہا تھا کہ جو علماء کی رائے ہے کہ اکثر ہی آئی ہے کلی آدمی اکثر ایسے ہی وہ بس. دوسرا مطلب اس کا یہ نہیں کیا کہ کافی جات نہیں ہے کہ وہ اسلام نہ لا سکے وہ ہے اس کو جو غصہ جو اس کو جاتے ماں کو کرتا. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك. ایک نوجوان کی عیادت میں حضور تشریف لے گئے. اس بیچارے کو سکرات کی حالت ہوئی تھی. حضور نے ماں کیا حال ہے کیا تو پا رہے ہو اپنے کو. كيف تجدك اچھا كيف تجدك قال ارجو الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله یا رسول اللہ اپنے گناہوں سے ڈٹا اور اللہ کی رحمت کو امید لا. بس حضور نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جس قدم میں جمع ہوں آگ میں جانے کی. بس یہی ہے مومن جو ہے ایمان جو ہے وہ بین الخوف و رضا ہے. یہ جو ہے الایمان و بین الخوف و رضا یہ مشہور چیز ہے. ایمان جو ہے خوف اور رضا کے درمیان میں مطلب یہ کہ اپنے گناہوں سے ڈٹا رہیں گے اور اللہ کی رحمت کے اوپر امیدوار رہنے چاہیے. نہ تو اس کی رحمت سے مایوسی ہو کفر ہے سمجھ گئے اور اپنے گناہوں کے اوپر گھمنڈ ہو نہیں پکڑ ہو گئی گاڑی چاہے جو ڈنڈے پڑیں گے تمہارے علاقے میں خدا مشہور کر لے کہ اگر جائے قیامت کے دن میں یہ اعلان ہو جائے سب کو جہنم میں ڈال دو. یہ کیسے تو مجھے اللہ کی ذات سننی چاہیے وہ میں ہوں سارے انبیاء ہوں جاتے اللہ کی ذات میں مجھ سے مجھے میں ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب کو جنت میں ڈال دو یہ دعوت کے اعلان میں تو مجھے اپنے اعمال سے مجھے کو میں
یہ علم کہ اپنے ہمارے کو اتنا خوف ہو اللہ جو ہم سیکھتے علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله. ایسے وقت میں مرنے کو یہ دو چیزیں مومن کے قلب میں جمع نہیں ہوتی, خوف اور امید, مگر ایک اس کے مقصد کی علامت ہو, خاتمے جو خیر کی علامت. الا اعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف جس سے وہ ڈرتا ہے اپنا عذاب اسے امن دیتا ہے, معاف کیے بھاگ جائے, اور جس کی امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت وہ عطا فرماتا ہے. رواه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي هذا حديث غريب. الفصل الثالث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن حول المطلع شديد. کیونکہ مرنے کی تمنا نہ کرو, آج مجھے تو موت آ جاؤ, میں تو مر جاتی اس سے, اس مصیبت سے کبھی نہ کریو. تجھے مرنے کا حال معلوم نہیں کتنی سخت ہو, موتی سے لاکھوں ہی ہو نہ جو, یہ تو اتنی مشقت ہے اور اتنی پریشانی تو کہنے لگے مجھے موت نہیں آتی, اور جب موت آنے لگی تو کیا ہوگا, یعنی کتنے جو ہے کم کم پھینچی جاؤ. فإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة. بس آدمی کی سعادت بات دے, اس کو اللہ جل شانہ عمر دراز دے, اور اس کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے. بس پھر پیچھے نہیں کیا بس معاف خواتین الإنابة. اچھا رجوع. رواه أحمد وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا. ہم لگ جائے بیٹھے حضور نے جو ہے گویا دل نم کرنے والی باتیں آخرت کی موت کی ہمیں واز کے طور پر سنائی. ذکرنا واز کام اور رقیق ایسی باتیں سنائی جس سے دل بات ہو گیا. فبكى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فاكثر البكاء. یہ سن کر جو ہے حضرت صاحب کو رونا آ گیا, ایک دم چیخے مار رونے لگے. فاكثر البكاء فقال يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم کہنے حضور مجھے سے پہلے موت ہی آ جاتی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد عندي تتمنى الموت. میرے ہوتے بھی موت کی تمنا کرے. فردد ذلك ثلاث مرات. میرے پاس رہنے کو کوئی موت کو ہے, میرے پاس بڑا غنیمت ہے. فرد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا جائے یعنی ہماری خاتمہ بھی خیر ہے, تو جس کا جو ہے زندہ رہے گا جتنا نیکیاں بڑھیں وہاں کی باغات بڑھیں, اور اگر خدا نہ خواستہ جاننے کے لیے پیدا کیا جائے تو اس کو ہم لوگ فوراً مت جائے گا جاننے میں جائے گا. رواه أحمد عن حارثة بن مضرب رضي الله تعالى عنه قال دخلت على خباب وقد اكتبي سبعا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی عادت ہم گئے, اور انہیں جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے عرب کے درمیان میں پہلے دعوت دینے کا بہت دستور تھا. اب بھی ہم بدبو بھی دیتے ہیں بہت جلدی سے. ان کے ہاتھ بھی معلوم آ جائے میرے گھٹنے کے اوپر تیار ہوگا پہلے بدو کہنے کوئی بات نہیں, بس 3 داغ جاؤں 3 جاؤں بڑے لمبے وہی شام تک ٹھیک ہو جائے بڑے نہ بھائی. تو ان کو 7 داغ آئے, ان کو 7 داغ آئے. فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته لتمنيته. اتنی مشقت ہو رہی ہے کہ موت کی مانت ہے, اگر مانت ہوتی تو میں تو مرنے کی دعا کرتا ہوں. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن في جانب بيتي. داغوں سے رونا میرا اس پر ہے کہ ایک حضور کے زمانے میں ہمارا حال تھا, سمجھے, اور وہ ایک ہمارے ایک جگہ امین کا کھانے کو کیا خواب ہوتا, اور ایک آج یہ ہے کہ یہ بڑے پڑے گا کیا کریں اس پر ہوگا. ستیہ کھولے گا ہم آدمی کی روزے کا یہ ایسی بات.
ما أملك درهم وإن في جانب بيت الآن ل40,000 درهم. اور جو کئی کروڑوں ایک زمانہ ہمارے پر وہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ایک دن نہیں تھا، بس فاقہ بفاقہ فاقہ اور رات 40,000 پڑے یہاں کونے میں کیا کوئی نہیں شوئے. ثم أوتي بكفنه فلما رآه بكى. اس کے بعد کفن منگایا گیا، فاقہ کا حاجت آخری تھی، اس کو دیکھ کے بھی ہوئے. فقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. بس یوں کہا کفن دیکھ کر ایک تو لمبا چوڑا تھا. حضور کے چچا حضرت حمزہ کو جب کفن دیا گیا ایک چدر مشہور کے ساتھ، اور وہ اتنی تھی کہ اگر سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. بڑی تھی لمبی. ہمارا کفن بھی جب لو تو موت. إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. اگر سر پر جایا تھا تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں کو جب گیا تھا سر کھل جاتا. حضور نے یہ فتح فرمایا کہ اس چادر کو سر کی طرف کر دو، اور جب پاؤں کھل جانے اس پر جا پکے باسے کے ڈال دو. حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإزخر. رواه أحمد والترمذي. یہاں کا گھاس مشہور ہے، سب ہوا کہ ہوتا ہے تو یہاں بہت کم رہے گا، بس اس کے پتے ڈال دیتے. رواه أحمد والترمذي إلا أنه لم يذكر ثم أوتي بكفنه إلى آخره. باب ما يقال عند من حضره الموت. الفصل الأول. آدمی کسی کے پاس جائے مگائے اور اس کے ہاتھ آخری ہو اور سکرات میں موت ہو رہا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا امواتكم لا اله الا الله. رواه مسلم. اپنے اموات کو میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا ہوں. میں تلقین کا مطلب یہ تو اس سے تو کون کہتے میں نہیں کہتا ہر مصیبت کی ہو پریشانی ہو اور تمہیں کا لا الہ الا اللہ نہیں کرنا، بلکہ تلقین کا علاج ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے تجزیہ کا شروع کر دے. سمجھ گئے؟ بس اگر اس کی جو ہے طبیعت کے نام میں کچھ جو ہے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی تو آواز سن کے جو ہے اس کا بھی چل لے گا. میرے بزرگوں کے ساتھ یہ ہے، بس اتنا فرق ہے اس میں. وہ یہ کہ جمہور علماء کے نزدیک تو ماتا کو سے مراد جو ہے یہاں قریب الموت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں تلقین جو کی جاتی ہے وہ مرنے سے قریب کی جاتی ہے. جب آدمی کی حالت خراب ہو جائے اور سکرات ہو جائے تو پاس والوں کو بیٹھ کر چل جائے کلمہ ذکر لا الہ الا اللہ کرنا چاہیے. شافعیہ کے نزدیک تلقین جو ہے موتا کا لفظ ہے نا تو مرنے کے بعد ہے. تم بتاؤ مکے کے دن خوب شور مچاوے ہوگا یا جمہور کا مذہب میں شافعیہ کا. ان کے نزدیک جو آدمی کو دفن کر لیں اور سب ہٹ جائے اس میں بیٹھ کے جائے وہ جو ہے الفاظ ملک الموت کے جواب سکھلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی اسلام میں نبی محمد صلی اللہ. حدیث کا بات تلقین ہے، بس جمہوری پہلے تلقین تو ہوا کہ دیکھو تو دوسرے کو پہلوانا وہ تھوڑی جگہ بولتا اور یہ فرمانا تو موتا کو کر لگ جائے. یہ دونوں کسی سے دونوں اپنا اپنا اقتدار پکڑے. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. جب مردے کے پاس جاؤ یعنی جو مرنے کے قریب ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے جائے مینا کو یوں کہو اطلاع انسانوں دیکھیے ہمارے اچھا آدمی تھا دین کے کاموں میں بھی جوش سے کھڑا ہو جائے گا. گناہ کا تو ہو ہی کہیں مسلم وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة. اگر جو ہے وہ برے الفاظ کہتے ہیں اور بددعائیں کریں اس کے واسطے تو ملائکہ جو وہاں آئے جو لینے کے واسطے وہ کہیں آمین، اور اچھی دعائیں کریں تو اس کو آمین کریں. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصیبتی. جو کہتے ہیں جب مصیبت آ جائے کوئی اور کوئی کر جائے اور یہ دعا پڑے کہ جو مقدر میں ہو تو ہوئے گا، اللہ تعالیٰ میری مصیبت کا مجھ کو بدلا تھا ہمارے.
واخلف لي خيرا منها. اور اس سے بہتر عطا فرما دے. کوئی چرا کے لے جا پیسے تو یوں کہے کہ اللہ علیہ کا نعمت بدلا عطا فرما دے. الا اخلف الله له خيرا منها فلما مات ابو. اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ علیہ اس جائے جو چیز اس کی ضائع ہوئی ہے، پیسے ہوئی ہوں، اولاد ہوئی ہو، تو اس کا بہترین بدلا عطا فرما دے. فلما مات ابو سلمة رضی اللہ عنہ قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمة اول. میرا قامین ابو سلمہ امت المائے ام المؤمنین، جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے حضور کی دعا یاد آئی، یا وقت اتنی خیر میں، یا اللہ مجھے مصیبت کے ماں میں اجر دیجیے، یہ تو صحیح. اور یہ جو حضور نے کہا یا اللہ وقت اتنی خیر میں، اور اس سے اچھا مجھے عطا فرما. میں سوچتی کہ بس دنیا میں سب سے اچھا کوئی ہوتی ہے. میرا پہلا خامن ابو سلمہ، ان سے اچھا کوئی ہو سکے دنیا میں. اب میں دعا مانگوں کہاں سے ہوگا دنیا میں سب سے اچھا کوئی کام. مگر حضور نے بتایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کر، حضور نے بتائی گئی ام سلمہ کو، بس اس بات یہ دعا پڑھا کر دی. تعمیر صاحب نے سمجھ میں جب میں مگر جب حضور نے اپنا پیام دے دیا جب مطلب سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے. قلت ای المسلمین خیر لی من ابی سلمة اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے مجھے کہہ دیا کہ دعا پڑھ وخلف نے کرم، بڑا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. سب سے پہلے تو مجھے نے کی ابو سلمہ نے اپنے گھر سمیت. اب بولو بیت حاجہ اپنا گھر سمیت، یعنی ایک دقت اور بھی جائے مگر پورا گھرانہ جو ہے وہ مسلمان کا ہوا تو پہلے مسلمان. اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی قلتها فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعمیر لوگوں میں پڑھتی رہی بھائی دعا بڑوں کے بتائیے، اللہ میں نے اس کا جو مجھے جو ہے بدلا دے دیا. حضور نے جو ہے منگنا کر دیا میرے سے. حضور تو 12 مسلمان کے اچھے تھے. رواہ مسلم عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمة وقد شق بصره شق بصره. مسلمان کا حیرت کو آتے گئے اور ان کی جو ہے وہ گیا آخری ہوتا پھٹ کر آسمان کی طرف چلے گئے. فاغمضه ثم قال ان حضور نے جو ہے گویا آنکھوں پر انگلی رکھے آنکھیں بند کر دیا گیا نا، حضور نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور یہ فرمایا کیا ہے کہ جب آدمی کی منہ نکلا کرے تو یہ آنکھوں اس کو دیکھنے لگا کہ نہیں کھلی رہ گیا. ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم. حضور کے ارشاد کے اوپر یہ کہ معلوم ہوا کہ بھائی جب دم کا نکل گیا اپنے آپ بن سکی لوگوں میں گھر والوں میں جو ہے رونے کی آواز آپ کو پیدا ہو گئی تھی. فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما يقولون. کہ اس وقت کے زمانے میں کیا ایسے وقت کے زمانے کوئی برا رب نہ کہا کرو میں تو برباد ہو گئی، میں تو جاتی رہی، میں تو ٹھکانے نہیں رہا. اس بات فرشتے آمین کہیں. جب یوں کہے گا میں تو برباد ہو گئی فرشتے کہیں گے اچھی بات. یوں نہ کہے، یوں کہے کہ یا اللہ مجھے نعمت پر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے یوں عطا فرما. ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته في المد. حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا سمجھا یا اللہ ان کی مغفرت لو ابھی کہیں جو بڑی تو میں ہم نے سنو اب یار حدیث کے ساتھ ایک قصائی تھا وہ مر گیا. سمجھا یہ ہے بری بری بات ہے. وہ اس کی بیوی جو ہے کہا ہے پرانی کا کیا ہوگا. پھر دوسرا قصائی سامنے کھڑا تھا لگتے کیا ہوں گے اور منگوڑیا کا کیا ہو رہا دوستوں کا جو گزارا کر لوں گا تیرا اور کہنے لگے کہ میں قرضہ بھی دیکھا 1000 کا وہ کا میں بولو بھائی کون بولتے میں بولتا ایک لے گا ورفع درجته في المهديين واخلفه
فی عقبہ بٹ اور اس سے ان الغابرین کے پسبان لگان کے درمیان میں بہترین خلیفہ بن واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم. قبر میں وسعت فرما، اس کو منور فرما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجى ببرد حبرة متفق عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو ایک منقش چادر پڑی تھی، وہ حضور پر لگی. متفق عليه. الفصل لگ دیا گیا حضور منقش چادر کے ساتھ، میرا منقش. الفصل الثاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه ابو داود. مشہور روایت ہے من شاہد اللہ، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اور اسی کو قائمہ کا خاتم رخائد اور اسی کو تلقین قائمہ خودنا کلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے درمیان میں داخل ہو گیا. اگر بیٹھا رہو بیٹھے جائیں گے سبق ختم ہونے کا تو میں نے اس کو کرنا ہوگا بیٹھ دیا میرا. ہاں بس اس کے ساتھ ساتھ ایک اشکال ہے اور وہ یہ اس کا مطلب جاؤ جس کا جو ہے گناہ کی دنیا میں کرتا ہے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دے بس یہ ہے اس کا اشکال. اس بات ہے ظاہر علماء جو ہے اس کا تو مطلب یہ بتنا ہے کہ وہ جو ہے یہ ایمان کو مننے کا علامت ہے. اگر وہ جو ہے جاننے میں گیا تو کچھ دنوں کو آتے تو وہ صرف محل کچیل کرنے کو آتے بچے سونے کی بچی کے ساتھ ہے وہ جانا متبنی. آخر کہاں ہے منتاؤ سے جنتی ہو.